اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے بیٹھیے، کیا حال ہے بتائیے؟ اور اعجاز البھائی بتائیے کیا حال ہے؟ حال کیا پوچھتے ہیں محمود بھائی، آج میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ذرا ہمیں بھی سنائیے تو۔ کیا سنائیں حضرت، بہت ہی افسوس بھرا کہانی آج میرے ساتھ ہوگی۔ آج ہم جب مسجد آئے نا محمود بھائی، تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا۔ میں بسم اللہ پڑھ کر مسجد میں داخل ہوا، اندر آیا، وضو بنانے کے لیے میں جا رہا تھا اور میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم حضرات۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے جاجل سب بھائی؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ پھر کیا ہوا اعجاز البھائی بتائیے؟ اس کے بعد کیا بتائیں محمود بھائی آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں وضو کرنے کے لیے نیچے بیٹھا اور میں وضو کر ہی رہا تھا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا وضو کو مولانا صاحب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کیا محمود بھائی، اور مولانا صاحب سارا کارنامہ دیکھ رہے تھے بیٹھ کے، مجھے معلوم بھی نہیں تھا۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا محمود بھائی کہ میں 12 سال سے وضو اسی طرح کرتے آ رہا ہوں اور نماز تو میں جس طرح جانتا ہوں اسی طرح وضو کیا اور میں مسجد کی طرف چلا۔ اس کے بعد کیا ہوا محمود بھائی سنیے۔ اچانک مولانا صاحب پیچھے سے مجھے جاجل بھائی تھوڑا 1 منٹ سنیے گا، آئیے گا۔ جی حضرت فرمائیے مولانا صاحب کیا ہو گیا؟ میں سوچ رہا تھا محمود بھائی کہ کچھ ایسی بات کرنے کے لیے بلائے ہیں، مگر مجھے معلوم یہ نہیں تھا کہ ابھی میرے رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں۔ 12 سال کے اعمال کا کیا ہو؟ محمود بھائی آپ یقین نہیں کیجیے گا، مولانا صاحب ہمیں ڈائریکٹ کہہ دیے کہ آپ کا وضو صحیح نہیں ہے، کیونکہ محمود بھائی ہم نے وضو کو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں۔ اس کے بعد محمود بھائی مولانا صاحب ایک ایک ارکان کو صحیح ادا کر کے ہمیں وضو سکھلائے، بتاتے گئے، ہم سیکھتے گئے، بتاتے گئے، ہم سیکھتے گئے، اور ہمیں افسوس ہو رہی تھی کہ 12 سال میں آج مجھے وضو سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ کو وضو کا فرائض معلوم نہیں تھا اعجاز البھائی؟ وضو کا فرائض میں کہاں سے معلوم کرتا محمود بھائی، میں تو 10 سال کی عمر میں چلا گیا باہر اور وہیں کام کرنے لگا، کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ چھٹیوں میں بھی آتا تھا تو گھر فیملی میں وقت گزار دیتا تھا، کبھی سیکھنے کا کوشش بھی نہیں۔ آج مجھے بہت افسوس ہو رہا محمود بھائی، کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد مولانا صاحب کیا کیے بتائیے آگے؟ اس کے بعد مولانا صاحب محمود بھائی ایک ایک ارکان کو ہمیں بتا کر کے، سکھا کر کے اور ہمیں وضو طافہ کر کے اور وہ چلے گئے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں پھر سے وضو کیا، اور جس طریقے سے وہ بتلائیں محمود بھائی مولانا صاحب، میں اسی طریقے سے وضو کیا، اور مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میرا 12 سال کا اعمال کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں دوبارہ وضو کر کے جب فارغ ہوا تو بھی میں نے دیکھا کہ مولانا صاحب مجھے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے بالکل آپ نے صحیح وضو کیا۔ اللہ، تو یہ کہانی آج میرے ساتھ گزرا ہے محمود بھائی، آپ کو سن کے کیسا لگ رہا ہے؟ تو سوچئے مجھے کیسا لگ رہا ہو۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے جاجل بھائی، یہ تو حقیقت ہے۔ آج پوری دنیا میں جو ہے 70-80% لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ لوگوں کو آج نہ غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہے، لیکن دنیا کمانے کا طریقہ سب کو معلوم ہے، اور کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہمارا نماز کا کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو تو مولانا صاحب بتائیں تو آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے اندر یہ کمی تھی، لیکن جس کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ ہاں تو محمود بھائی آپ کچھ بتلائیے، اب ہم کو کیسے کرنا ہوگا، کیسے زندگی گزارنا ہوگا؟ ہر ایک چیز کو سیکھ کے زندگی گزاریے جاجل بھائی، وضو کو، نماز کو، اور جو ہے سارے ارکان کو کس طرح سے دنیا میں زندگی گزارنا ہے اس کو سیکھنا ہے۔ ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے جاجل بھائی؟ انشاءاللہ محمود بھائی ضرور اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ چلیے بھائی، اللہ آپ کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ علم سے اور عمل سے دور ہیں، وہ جلد سے جلد اپنے علم اور اعمال کو درست کرے، اور موت سے پہلے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانے کی فکر میں لگے رہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔